کیمومیلا کے فیملی کی اسٹڈی کے حوالے سے کس فیملی سے یہ بلانگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے پریکٹیکلی اور پروونگ کے لحاظ سے، میں وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ کیمومیلا کمپوزٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور اس کی جو دوسری دوائیں ہیں کمپوزٹ فیملی کی ہمارے میٹیریا میڈیکا میں، وہ ہیں آرنیکا، کیلنڈولا، سائنا، یوپاٹوریم پرف، ٹیریکسیکم، سینیشیو، ایبروٹینم، بیلسپیرینس، اینولا، لیکٹوکا وائروسا، لیپا آرکٹیم، ایکینیشیا۔ اب ان میں سے کچھ دوائیں ویل نون ہیں جن کے خواص، جن کے سمٹمز ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی لیس نون ہیں۔ تو جو دوائیں ہماری ویل نون ہیں، ہم ان کا اگر ذکر کریں اور ان کی علامات کو مد نظر رکھیں تو کیمومیلا کی ایک بالکل نئی جہت ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آرنیکا کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پوری ہومیوپیتھی میں چوٹوں کی دوا مشہور ہے، اور چوٹوں کی دوا اس وجہ سے ہے کہ اس کی پروونگ میں ایسی علامات پیدا ہوئیں جس طرح کی چوٹ لگنے کے بعد آتی ہیں: سورنیس، بروز، نیلا ہو جانا، نیلا ادا ہو جانا، اور اس طرح کا درد ہونا جس طرح چوٹ لگنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ پروونگ میں ایسی علامات آئیں تو اس لیے یہ ان چیزوں کو، ان علامات کو ٹھیک کرتی ہے۔ آگے کیلنڈولا ہے، یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ وانڈز کی میڈیسن ہے، زخموں کی ایکسٹرنلی بھی استعمال ہوتی ہے، انٹرنلی بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ بیلسپیرینس اسی گروپ کی، اسی فیملی کی دوا ہے، وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اندرونی چوٹوں کی دوا ہے۔ اور اسی طرح ایکینیشیا، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو زخم گندے ہو جاتے ہیں، بدبو پڑ جاتی ہے، خراب پرانے زخم ہوتے ہیں، ان میں ایکینیشیا کام آتی ہے۔ تو اس کی جو دوائیں ہیں ویل نون اس فیملی کی، کیمومیلا فیملی کی کمپوزٹ فیملی ہے، تو اس کی تمام دواؤں کا چوٹوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہے، چوٹوں اور زخموں کے ساتھ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آرنیکا، کیلنڈولا، بیلسپیرینس، ایکینیشیا۔ اب اگر ہم اس تناظر میں کیمومیلا کو پڑھتے ہیں تو وہی میٹیریا میڈیکا، وہی ہمارا پرانا میٹیریا میڈیکا، اس میں سے کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو بالکل ہمارے لیے نئی ہو سکتی ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے میٹیریا میڈیکا میں موجود ہیں۔ آپ کلارک میٹیریا میڈیکا پڑھیں یا کوئی بھی پہلے والا میٹیریا ہی لے کر پڑھیں تو اس میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جو ایک فیملی کی میڈیسنز ہوتی ہیں، چونکہ ان کی شکل، ان کی جو پودے کی ساخت ہوتی ہے، ان کے خواص ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے کیمیکل خواص ہوتے ہیں وہ بھی بہت قریب ترین ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو جن پودوں کی شکل ایک جیسی ہے، جن کے جو خواص ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جن کے بہت سارے فیچر جو ہیں وہ ظاہری بھی اور کیمیکلی وہ ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیٹرس فیملی ہے، اب سیٹرس فیملی میں کینو ہے، موسمی ہے، لیمو ہے، اور اس کے کینو مالٹے سے کینو کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری سیٹرس فیملی میں ہیں۔ تو جب سیٹرس فیملی کی جو اس کے پھل ہیں، اس کے درخت ہیں، ان کی شکل بھی ایک جیسی ہے، ان کے ذائقے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں، اور ان کے کیمیکل خواص بھی ملتے جلتے ہیں، ان کے پتوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ یہ بہت سی فیملیز ہیں۔ تو بوٹینیکلی جو فیملیز متعین کی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے خواص کی بنا پر ہی کی جاتی ہیں، ان کے خد و خال کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ تو جن چیزوں کے خد و خال اور خواص ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، بہت قریب ہیں، اور ان میں معمولی فرق ہے، ظاہر ہے ان کی علامات بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ کیمومیلا جو ہے یہ اس فیملی سے بلانگ کرتی ہے جس کی ایک ممبر آرنیکا ہے، کیلنڈولا ہے، بیلسپیرینس ہے، ایکینیشیا ہے، تو پھر اس کی سمٹم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان دواؤں کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ میٹیریا میڈیکا، یہ ہمارا ایک کلاسیکل میٹیریا میڈیکا ہے، کوئی نیا میٹیریا میڈیکا نہیں، اس میں سے میں سمٹم پڑھ رہا ہوں۔ پینز انبیئریبل،
ناقابل برداشت دردیں ہوتی ہیں، بیکمز میڈ ود پین، دردوں کے ساتھ پاگل ہوا جاتا ہے، اور میگنیفائز ہر پینز، یا اپنی دردوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، پراسٹریشن ود پینز، اور دردوں کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے۔ دیکھیں اب یہ پینز آ رہی ہیں، اگر ہم پرانا میٹیریا میڈیکا نہیں، بلکہ ہم اس نظریے کے مطابق، اس امیج کے ساتھ ہم میٹیریا میڈیکا کو پڑھیں جو ہم نے کالج میں پڑھا ہوتا ہے، یا جو ہماری کلاسیکل یا وہ جو کی نوٹس والی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو چڑچڑاپن، بچہ روز چلاتا ہے، چیختا ہے، اور اس کو لے کر چلتے پھرتے رہیں تو تب چپ کرتا ہے، اس کو بہلانا، اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے، وہ پکچر سامنے آتی ہے۔ لیکن اب ہم اس کو آرنیکا اور کیلنڈولا اور بیلس پیرینس کی فیملی کی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ سمٹم ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ نمنس آفٹر پین، سون پن، درد کے بعد۔ ہاٹ سویٹ ود پینز، بخار میں گرم پسینے آتے ہیں اور ان کے ساتھ دردیں ہوتی ہیں۔ ایکسیسو سینسٹیونیس ٹو پین، جس طرح آرنیکا جو ہے وہ درد سے، چھونے سے حساس ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی excessive sensitiveness to pain ہے۔ tearing pain at night, feeling of numbness, pains are most violent at night, and heat and thirst. During pain there is also weakness, even to sinking down۔ اب ایک سمٹم ایسی آئی ہے جس کو پڑھ کر میں حیران ہوا ہوں، آپ بھی سنیں تو دیکھیں کہ کیسی بیوٹیفل اس کا ریلیشن ہے آرنیکا کے ساتھ۔ حالانکہ یہ میٹیریا میڈیکا میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو کمپوزٹ فیملی کے تناظر میں چونکہ پہلے نہیں پڑھتے تو ہم ان چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ، وہ لائن، وہ سمٹم وہ میٹیریا کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ سنیں اور اس کو انجوائے کریں کہ پین ان آل لمز ایز ایف بیٹن، پورے لمز میں، بازوؤں ٹانگوں میں اس طرح درد جیسے کہ پیٹا گیا ہے۔ اب ایز ایف بیٹن کا لفظ جب ہم کہیں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آرنیکا آتی ہے، ایز ایف بیٹن۔ لیکن ایز ایف بیٹن کے ورڈز جو ہیں یہ میں میٹیریا میڈیکا میں کیمومیلا کے اندر دیکھ رہا ہوں اور آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پین ان آل دا لمز ایز ایف بیٹن، جیسے کہ پیٹا گیا ہے اس طرح کا درد ہوتا ہے۔ پلسیٹنگ پین ایز فرام کنسیلڈ سپوریشن۔ اس کے بعد اس کی ایکسٹریمیٹیز میں نے ایک اور اس کے سمٹم دیکھی ہے، جوائنٹس سور ایز ایف بروسڈ اور ٹائرڈ آؤٹ، کہ جوڑ اس طرح دکھتے ہیں کہ جیسے بروزڈ ہیں، جیسے کہ زخمی ہیں۔ اب بروزڈ کا جو ورڈ ہے یہ بھی جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آرنیکا ہی آتی ہے، چونکہ یہ بروزز، واؤنڈز اور بیٹن، یہ لفظ جو ہیں یہ ہم نے فکس کیے ہوئے ہیں آرنیکا کے ساتھ۔ لیکن اب یہ دیکھیں یہ کتنی سائنٹیفک سٹڈی ہے کہ بوٹینیکلی یہ فیملی اس سے بلانگ کرتی ہے، آرنیکا سے، کیلنڈولا سے، ایکینیشیا سے، تو اس میں بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں، ایز ایف بروزڈ، ایز ایف بیٹن، ایز ایف بیٹن، پین ان آل لمز ایز ایف بیٹن، جوائنٹ سور ایز ایف بروزڈ۔ تو اب ہم اس تناظر میں اگر ہم اس کو کیمومیلا کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیمومیلا کا بچہ کیوں چیختا ہے، کیمومیلا کا بچہ کیوں چلاتا ہے، کیمومیلا کا پیشنٹ کیوں سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتا ہے۔ کیمومیلا کا پیشنٹ اس لیے سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بروزڈ پینز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر شدید قسم کی دردیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لمز میں اس طرح کے پینز ہوتی ہیں، ایز ایف بیٹن، جیسے کہ اس کو پیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، اس طرح کی اس کے اندر دردیں ہوتی ہیں۔ اور کیمومیلا کا بچہ چیختا چلاتا کیوں ہے؟ اس وجہ سے چیختا چلاتا ہے کہ وہ سینسٹیو ٹو پین ہے اور اس کو پین شدید قسم کی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ چھونا برداشت نہیں کرتا، اس لیے وہ ٹچ برداشت نہیں کرتا، اور بلکہ اس کو بہلانا، اس کو تسلی دینا، اس کو چپ کرانا وہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو تو پین ہو رہی ہے اور پین شدید ہو رہی ہے، اور شدید پین جب ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ بچہ، اس کو آپ جتنا بھی چپ کرانے کی، بہلانے کی کوشش کریں گے، بلکہ جتنا اس کو تھپکائیں گے، جتنا اس کو بہلائیں گے، وہ اتنا زیادہ روئے گا، اتنا زیادہ آپ کو پریشان کرے گا، چونکہ ہاتھ لگانے سے وہ
دکھتا ہے، جس طرح ہاتھ لگانے سے آرنیکا دکھتا ہے، اس طرح ہاتھ لگانے سے، اس طرح پچکارنے سے وہ کیمومیلا کا بچہ دکھتا ہے۔ تو یہ بیوٹی ہے اس اسٹڈی کی، جو ہم فیملی کے لحاظ سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں کیمومیلا کے حوالے سے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی اسٹڈی کر رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔